لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبو القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. عزیزان گرامی بالقدر، بزرگان محترم، بزرگان ملت، ماتم داران سید الشہداء، آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں 1446 ہجری کے ماہ محرم کے عشرہ اولیٰ میں ہم نے اس عشرہ اولیٰ کا موضوع قرار دیا عظمت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور اسی کے ذیل میں سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور روز سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اسی سورہ کے ذیل میں ہم آپ کی خدمت میں معروضات پیش کر رہے ہیں. سورہ لفظوں کے اعتبار سے مختصر ہے، کلموں کے اعتبار سے مختصر ہے، آیتوں کے اعتبار سے مختصر ہے، لیکن اپنے معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے بحر ذخار اپنے اندر شامل کیے ہوئے ہے. اور حتی الامکان کوشش کی گئی جتنی مجھ طالب علم کی قوت، طاقت، ہمت، مطالعہ ناقص علم تھا، میں نے ایک لفظ پر جو ہے آپ کی خدمت میں بحث کی، اور ایک لفظ کو جو ہے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. سورہ کا شان نزول آپ کی خدمت میں پیش کیا، کیوں نازل ہوا. سورہ میں انا کے لفظ پہ بحث ہوئی، آتینا کے لفظ پہ بحث ہوئی، کوثر کے لفظ پہ جو ہے ہم نے گفتگو کی، ونہر کے لفظ پہ گفتگو کی، شانیہ کے لفظ پہ گفتگو ہوئی، ابتر کے لفظ پہ گفتگو رہی. اس کے بعد ہماری گفتگو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اسماء گرامی کے طرف آئی تھی کل، اور کل جتنی بھی طاقت اور قوت تھی اور جتنی بھی توفیق الہی شامل حال ہوئی تھی، اس میں شہزادی فاطمہ زہرا کا جو نام فاطمہ ہے، فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے، یہ ہماری گفتگو کل رہی تھی. اس کے بعد پھر تھوڑی سی جو جناب فاطمہ زہرا کو زہرا کہا جاتا ہے، زہرا کی وجہ تسمیہ کیا ہے، زہرا کیوں کہا جاتا ہے، اس حوالے سے ہماری گفتگو رہی. میں نے کل وعدہ آپ کی خدمت میں یہ کیا تھا، کیونکہ موضوع ہی عشرے کا جناب فاطمہ زہرا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ نہ اپنے موضوع سے ہٹوں، نہ ادھر جاؤں نہ ادھر جاؤں. شہزادی ہی کی جو ہے کیا ہے، ایک جو ہے اس موضوع کو کنٹینیو کیا جائے، اور آخر تک جو ہے اسے پائے تکمیل تک اپنے اعتبار سے اس عشرے کو پہنچایا جائے. موضوع کو نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ آپ بالکل تیار ہیں سننے کے لیے. میں نے بات کو بات سے ملا لیا ہے. شہزادی فاطمہ زہرا کی عظمتیں، فضیلتیں کوئی طالب علم، کوئی عالم دین، کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا، کوئی نہیں بیان کر سکتا. ابھی میں جملے بار بار بیچ میں یہ دہراتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی جذبات میں پڑھ رہے ہیں، محبت پہ پڑھے، نہیں. میں نے ابھی تک جتنی باتیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، اگر کوئی جملہ میں نے اپنے انداز سے تیز آواز سے بھی پڑھا ہے نا، تو اس کا حوالہ دے کے آپ کی خدمت میں پڑھا ہے. اب یہ بھی جملے میں جو پڑھنے جا رہا ہوں شہزادی فاطمہ زہرا کے، وہ سنیے گا. شہزادی فاطمہ زہرا کی اتنی عظمت ہے
اتنی عظمت ہے کہ کوئی طالب علم، کوئی عالم دین بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک جملہ کہتے ہیں، اگر جملہ شاید ان کا جو ہے آپ تک پہنچا دوں میں تو ناقل ہوں، پہنچانے والا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی عالم دین کے اندر اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ بنت رسول کی فضیلت لکھ سکے۔ کیا کہتے ہیں؟ اچھا جملہ سنیے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی عالم لکھے گا اپنی عقل کے اعتبار سے لکھے گا، جو بھی لکھے گا، کوئی بھی عالم ہے وہ اپنی عقل کے اعتبار سے لکھے گا۔ میں بیان کروں گا اپنی عقل کے اعتبار سے جو ہے بیان کروں گا، لیکن اب ان کا آگے کا جملہ دیکھیں، ترقی ہے اس بات میں، اس میں اور بلندی ہے اس بات میں۔ اب وہ آگے لکھ کر کہتے ہیں کہ اماموں نے بھی جو شہزادی کی فضیلتیں بیان کی ہیں نا، وہ ہماری عقلوں کے اعتبار سے بیان کی ہیں۔ یعنی جتنی ہماری عقلیں تحمل کر سکتی ہیں اتنی بیان کی ہے، نہ کوئی عالم بیان کر سکتا ہے، حتیٰ کہ معصوموں نے بھی جو بیان کی ہے نا وہ فضیلتیں ہماری عقلوں کے اعتبار سے بیان کی، ہمارے جو ہے ذہن اور سمجھنے کے اعتبار سے بیان کی، ساری فضیلتیں بیان نہیں کی ہیں۔ تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ شہزادی زہرا، فاطمہ زہرا جو رسول اکرم کی بیٹی ہیں، اکلوتی بیٹی ہیں، ان کی فضیلتوں کے حوالے سے پورا اشرا چل رہا ہے۔ تو سنیے، یہ جو فرش عزا ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا جو دروازہ ہے، یہ واقعی ایک ایسا دروازہ ہے کہ یہاں پر ہر خیال کے آدمی آتے ہیں، یہاں کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس لیے یہ میسم بھائی پچھلے جو ہے عشرے کو ہم نے پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا؟ رسول کی حدیث کے سائے میں پڑھا تھا ہم نے۔ کیا تھی وہ حدیث؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین، ہاں جو لوگ تھے وہ تو بول نہیں سکتے، میں نے اتنی تکرار کی تھی اس حدیث کی کہ اس وقت سب کو یاد ہو گئی تھی۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین جو ہیں، حسین کی ذات، رسول کہہ رہے ہیں حسین کی ذات یہ ذات ہے کہ حسین مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ یہ امام حسین کے اس رسول کے قول پہ پورا عشرہ ہوا تھا اور پوری باتیں جو ہیں کیا ہیں وہ ہماری ہو گئی، لیکن اس وقت میں نے آمدن اس لیے کہہ رہا ہوں دو تین جملوں کے لیے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ جب ہمارے امام سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا صرف حسین ہی ہدایت کا چراغ ہے، حسین ہی نجات کی کشتی ہے، آپ لوگ نہیں ہیں؟ اب جواب سن لیجیے اور یہیں سے بات جو ہے شہزادی کی طرف لے جاؤں گا۔ صرف امام حسین کی عظمت کے حوالے سے یہ جملہ سن لیجیے، اور اس وقت موضوع بھی ہے ان جملوں کو پڑھنے کا میرا۔ کیا کہا؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ اب اگلے جملے امام محمد تقی سے بھی یہ روایت ہے اور امام جعفر صادق سے بھی روایت ہے، پورے حوالے کے ساتھ سنیے۔ یہاں پر امام سے سوال ہوا کہ مولا یہ بتائیے کیا امام حسین ہی جو ہے کیا نجات کا سفینہ ہے؟ کیا امام حسین ہی ہدایت کا چراغ ہے؟ تو امام نے کیا جواب دیا کہ ہم سب جو ہے سفن النجات، نجات کے سفینے ہیں۔ توجہ، ذرا سی توجہ کیجئے گا، کیا کہا امام نے کہ نحن سفن النجات، ہم سب نجات کے سفینے ہیں، وہ مصابیح الہدی اور ہدایت کے چراغ ہیں۔ اب اگر یہ جملہ میں نے پہنچا دیا تو آج کی مجلس کا یہ جملہ کافی ہو جائے گا۔ کیا کہا کہ ہم سب، امام فرما رہے ہیں ہم سب نجات کے سفینے ہیں، ہم سب جو ہے ہدایت کے چراغ ہیں، لیکن السفینۃ الحسین اوسع و اسرع، لیکن حسین کا سفینہ تیز بھی چلتا ہے اور وسیع بھی ہے۔ یہ ہے عزیزو حسین کے سفینے کا کمال۔ حسین کا سفینہ کیا ہے؟ وہ چلنے میں بھی تیز ہے اور جگہ کے اعتبار سے بھی وسیع ہے۔ اب میں ان دو جملوں پہ جملے لگا دوں اور بات کو جو ہے یہیں پر اس کو ختم کر دوں۔ حسین کا سفینہ وسیع بھی ہے اور حسین کا سفینہ تیز بھی ہے۔ حسین کا سفینہ، جملہ سنیے گا جہاں بھی آواز جا رہی، حسین کا سفینہ اتنا تیز ہے، اتنا تیز ہے، اتنی تیز ہدایت پہ پہنچاتا ہے کہ جو حر شب عاشور ہدایت یافتہ نہیں تھا، توجہ، جو حر شب عاشور ہدایت یافتہ نہیں تھا، ارے جیسے ہی حسین کے سفینے میں سوار ہوا تو دوزخ سے جنت کی طرف آ گیا۔
سفینہ دیکھا، ہیبت ناد علی میں یہ کرینہ دیکھا، رقص کرتا ہوا خشکی پہ سفینہ دیکھا، رقص کرتا ہوا خشکی پہ سفینہ دیکھا، میں نے علی کا نام لیا جب جلال میں نے مشکل کی جبیں پر بھی پسینہ تو یہ در امام حسین جو ہے یہ کیا ہے؟ اوسا، یعنی کیا؟ اسرا، یعنی اتنا تیز یہ سفینہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اس میں سوار ہو جائے تو ان سے پہلے کوئی ہدایت پر نہیں پہنچا سکتا۔ اب حدیث کے دوسرے جملے کی بھی تشریح کر دوں اور بات کو ختم کر دوں۔ ان سفینۃ الحسین اوسا و اسرا، حسین کا سفینہ وسیع بھی ہے اور تیز بھی بہت چلتا ہے۔ اب حسین کا سفینہ وسیع کیسے ہے؟ وہاں میں نے ایک مثال دی تھی، مثال بھی سن لیجئے۔ حسین کا سفینہ وسیع کیسے ہے؟ جگہ کے اعتبار سے وسیع کیسے؟ دیکھیں ہمارے انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی ہم نے جہاں دیکھا ہے کہ جہاں جہاں مسجد بنی ہوئی ہوتی ہے وہاں وہاں امام بارگاہ بھی ہوتا ہے۔ ذرا سا میرے ساتھ آ جائیے گا اس جملے پر، جہاں جہاں مسجد ہے وہاں وہاں امام بارگاہ ہے۔ مسجد میں کون جا رہا؟ نماز پڑھنے والا۔ نماز پڑھنے والا کون ہے؟ مسلمان۔ ہر مسلمان مسجد میں جا سکتا ہے، لیکن غیر مسلم کو بات تو ہو گئی ختم۔ اب بات ختم کرنی میں نے، اب تو آپ کے سامنے میں کتنا اس بات کو ملاتا رہوں اور جو ہے کیا گھوٹتا رہوں، لیکن بات ختم ہو گئی۔ مسجد میں جائے گا مسلمان، یہی ہے نا؟ مسجد میں غیر مسلم نہیں جا سکتا، داخل بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اگر وہاں کے پیش امام سے پوچھ لیا کہ مولانا ایک غیر مسلم ہے وہ مسجد میں آنا چاہتا ہے تو اس کو مولانا کہیں گے نہیں اندر مت لانا، میں باہر ہی آ رہا ہوں، وہیں بات کر لوں گا، اندر نہیں آنے دے گا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ مسجد میں جو جائے گا وہ جائے گا مسلمان، مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا۔ لیکن برابر میں جو امام بارگاہ ہے، توجہ آخر تک، برابر میں جو امام بارگاہ ہے اس میں یہ قید نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، ارے کس بھی خیال کا ہو وہ امام بارگاہ میں آ سکتا ہے۔ تو کیا حدیث سمجھ میں نہیں آئی کہ حسین کا سفینہ اتنا وسیع ہے کہ وہاں ہر خیال کے لوگ آتے ہیں؟ سفینۃ الحسین، حسین کا سفینہ جو ہے کیا ہے؟ وہ سری بھی ہے، یعنی تیز بھی چلتا ہے اور کیا ہے؟ وسیع بھی بہت ہے۔ اب وسیع کی اس سے اچھی مثال اور کیا دے سکتا تھا اس وقت؟ ایسی امام بارگاہ میں ہر خیال کے لوگ آ سکتے ہیں، کوئی بھی ہے۔ تو یہ حسین کا سفینہ ہے کہ اس میں اتنا وسیع ہے کہ اس میں سب کو جگہ جو ہے کیا ہے وہ اپنے اندر دے رکھے۔ تو در حسین پر آتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہی ہے شعر ہے نا، یہ تو یاد ہوگا نا آپ کو۔ یعنی جو بھی خیال کا ہے وہ امام حسین کے در پر آتا ہے اور آنے کے بعد جو ہے ہدایت بھی پاتا ہے اور اس کا دل جو ہے کیا ہے؟ روشن بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ رسول نے جو یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، یہ ایک ایسی حدیث ہے، یہ جملہ سن لیجیے اس حدیث کے جو ہے کیا ہے ذیل میں اور اس کے ضمن میں، یہ ایک ایسی حدیث ہے جو عرش اعظم پہ لکھی ہوئی ہے۔ یہ اس حدیث کی آپ گراں قدری کو محسوس کیجئے تو یہ حسین کا دروازہ ہے اور یہ اتحاد کا مرکز ہے۔ یہاں سے اتحاد ہے، یہاں سے ملتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حسین کے دروازے میں کسی طرح کا کوئی تفرقہ نہیں ہے، یہاں سب آتے ہیں، اپنی حاجتیں لے کر آتے ہیں، اپنی منتیں لے کر آتے ہیں، اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں، اور ہر انسان اس خطۂ ارض پر کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے امام حسین علیہ السلام کا غم منا رہا ہے، مصروف ہے جس طرح سے بھی وہ منا سکتا ہے۔ اور میں جملہ کہہ دوں، تھوڑا سا اور ترقی کر رہا ہوں اس جملے کو، شاہ جی بڑھا رہا ہوں اپنے جملے کو، کہ جس کسی کے بھی سینے میں اگر انسانیت کا دل ہے، اس سے بڑا جملہ نہیں ہو سکتا، اگر انسانیت کا دل ہے، یعنی اگر وہ انسان ہے تو وہ حسین کا غم ضرور منا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے کوئی کہ اسلام کو بچایا؟ نہیں، اسلام کو نہیں بچایا ہے،
نماز کو بچایا نہیں، نماز کو نہیں بچایا، روزے کو بچایا نہیں، روزے کو نہیں بچایا۔ یہ نہیں کہوں کہ آپ کسی ایک چیز کو جو ہے امام حسین نے بچایا، بلکہ معین الدین چشتی نے کیا کہا، شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین، دین بنا اسد حسین۔ یعنی نماز کو فقط نہیں بچایا، روزے کو نہیں بچایا، حج کو نہیں بچایا، زکوٰۃ کو نہیں بچایا، بلکہ حسین نے پورے دین کو بچایا ہے۔ اب جو بھی دین میں آ رہا ہے وہ حسین نے بچا دیا، حسین نے پورا دین بچایا، حسین نے پوری انسانیت بچا لی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کی عظمت پر۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی ذات، یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی ایک ایسی ذات کہ قیامت تک کے لیے اپنے نانا کے دین کو بچا دیا، ورنہ دین تو یزید کے جو ہے کیا ہے وہ بھور میں پھنس چکا تھا، یزیدیت میں گھر چکا تھا دین۔ لیکن پورے خطہ عرب میں، پورے عرب کی وادی میں اگر کسی کو دین کا برا لگا تھا تو وہ حسین کو لگا تھا۔ کیوں لگا تھا؟ اس لیے کہ حسین کے نانا کا دین تھا نا، حسین کے نانا کا دین تھا تو یوں حسین کو برا لگا تھا۔ لیکن ہونے کو تو بہت تھے، بہت لوگ تھے، بہت جو ہے بڑے بڑے تھے، لیکن کسی نے جو ہے دین کو بچانے کے لیے قدم نہیں اٹھایا، اور حسین نے دین کو بچانے کے لیے قدم اٹھایا۔ اور اس وقت ساری چیزیں جو رسول اکرم پر آئی تھی وہ سب جو ہے ایک مرتبہ کو ڈامل ڈول ہو گئی تھی۔ یزید نے کھلا اعلان یہ کر دیا تھا کہ نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ کوئی رسول آیا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ جہاں وحی کا بھی انکار ہو جائے، رسولوں کا انکار ہو جائے، تو اب بچا ہی کیا ہے؟ یعنی پورا دین جو ہے کیا ہے خطرے میں تھا۔ حسین نکلے، لیکن کمال ہے اس فاطمہ زہرا کے لال کا کہ جب وہ مدینے سے نکلا ہے تو وہاں سے بھی یہ کہتا ہوا نکلا ہے کہ میں اگر مدینے سے جا رہا ہوں تو اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ حسین کا کمال ہے، یہ حسین کا پیغام ہے کہ حسین جو نکلے، جو لوگ کہتے ہیں کہ حسین بادشاہت کے لیے نکلے، حسین حکومت کے لیے نکلے، حسین جاؤ حشم کے لیے نکلے، نہیں، حسین نے اعلان کیا تھا کہ میں جو مدینے سے نکل رہا ہوں، میں نہ لڑائی کے لیے نکل رہا ہوں، نہ جھگڑے کے لیے نکل رہا ہوں، نہ حکومت کے لیے نکل رہا ہوں، کسی چیز کے لیے نکل رہا ہوں، فقط اس لیے نکل رہا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ اور ایک جملہ امام حسین نے اور کہا تھا کہ میں مدینے سے یوں جا رہا ہوں کہ اپنے جد اور اپنے باپ کی سیرت کو قائم کر سکوں۔ اگر عزیزو امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو دیکھ لینا کہ امام حسین کیوں نکلے ہیں، تو یہیں سے سمجھ میں آ جائے لوگوں کے کہ امام نے اس جملے میں بھی ایک پیغام دے دیا۔ کیا کہا کہ میں اپنے جد کی اور اپنے باپ کی سیرت کو قائم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ جملہ سنیے گا، پھر تکرار کرو، میری طرف متوجہ ہو جائیے۔ کیا کہا کہ میں اپنے جد کی سیرت اور اپنے باپ کی سیرت کو قائم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ اپنے جد کی اور اپنے باپ کی سلام ہو ہمارے لاکھوں امام حسین کی ذات پر کہ مدینے سے نکلتے وقت ہی بتا دیا کہ کسی غفلت میں مت رہنا، میرے جد محمد اور میرے باپ علی کی سیرت ہی ایک ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کی عظمت پر۔ یہ پیغام ہے امام حسین کا کھلا ہوا مدینے سے نکلتے وقت، پہلے ہی دن نکلے کہ کسی غفلت میں مت رہنا، میرے جد کی سیرت اور میرے باپ علی کی سیرت ایک ہی سیرت ہے، اور اس ایک سیرت کو جو ہے میں قائم کرنے کے لیے، اسے جو ہے لوگوں میں رائج کرنے کے لیے نکلنا ہوں۔ کیوں؟ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے امام کے اس جملے سے؟ امام کے اس جملے سے سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ رسول کی سیرت کو بھول چکے تھے۔ جبھی تو کہا امام حسین نے کہ سیرت و جدی و ابی علی ابن ابی طالب، یہ جملے ہیں امام حسین کے نکلتے وقت مدینے سے، یعنی اپنے جد کی سیرت اور اپنے باپ علی ابن ابی طالب کی سیرت کو جو ہے کیا ہے وہ قائم کرنے کے لیے میں نکل رہا ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام نکلے، کائے کے لیے نکلے
دین کے لیے نکلے ہیں، اسلام کو بچانے کے لیے نکلے، انسانیت کو بچانے کے لیے نکلے، نہ حکومت کے لیے نکلے نہ جاہ و حشم کے لیے نکلے۔ عزیزو اگر کوئی حکومت کے لیے نکلتا ہے نا تو وہ اپنی اولاد کو لے کے نہیں جاتا، اپنے بچوں کو لے کے نہیں جاتا، اپنی عورتوں کو لے کے نہیں جاتا، اس لیے کہ جتنے بھی یہاں صاحب عقل ہیں ہم سب نا، جتنے بھی لوگ سارے بیٹھے ہیں نا، جب بھی پیسے کمانے جاؤ گے نا تو بچوں کو لے کے نہیں جاؤ گے، جب بھی کچھ بنانے جاؤ گے نا تو بچوں کو لے کے نہیں جاتا ہے کوئی، دنیا کمانے کے لیے کوئی بچوں کو لے کے نہیں جاتا، بچوں کے لیے دنیا کما کے لاتا ہے، دنیا کمانے کے لیے نہیں جاتا، بچوں کے لیے دنیا کما کے لاتا ہے۔ حسین نے مدینے سے نکلتے ہی بتا دیا کہ دیکھو میں بچوں کو یوں لے جا رہا ہوں، اگر تمہارے ذہنوں میں یہ ہو کہ میں دنیا کمانے جا رہا ہوں، اگر دنیا کے لیے جاتا تو میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ امام حسین نکل گئے، دنیا کے لیے نہیں نکلے، جاؤ حشم کے لیے نہیں نکلے، بلکہ کائے کے لیے نکلے؟ لِإِصْلَاحِ امت جدی رسول اللہ، اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے امام حسین علیہ السلام جو کہاں سے نکل گئے؟ مدینے سے نکل گئے۔ کائے کے لیے نکل گئے؟ کس لیے نکل گئے؟ دین کو بچانے کے لیے، انسانیت کو بچانے کے، اس لیے کہ یزیدیت کے دور میں انسانیت بھی دم توڑ گئی تھی۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا یہ جملہ کیسے؟ یہ جملہ ایسے کہ تاریخ پڑھیں، آپ جا کے دیکھیں یزید اس نابکار کا نام ہے جس کے یہاں نہ ماں کا احترام ہے، نہ بہن کا احترام ہے، نہ بیٹی کا احترام ہے۔ تو اب آپ یہاں سے اس جملے سے اندازہ لگائیں، جب ان جو ہے ان حرمتوں کو یزید کے دور میں پامال کیا جا رہا تھا تو پھر انسانیت مر رہی تھی یا نہیں مر رہی تھی؟ آج کا انسان احترام کرتا ہے، ماں کا احترام الگ ہے، بہن کا احترام الگ ہے، بیٹی کا احترام الگ ہے، لیکن یزید کے دور میں یہ سارے احترام ختم ہو گئے تھے۔ جب یہ احترام ختم ہو گئے تھے تو اس کا مطلب انسانیت ختم ہو رہی تھی۔ اب حسین نے انسانیت کو ایسا زندہ کر دیا ہے، ایسا زندہ کر دیا ہے کہ قیامت تک کے لیے انسانیت زندہ رہے گی۔ جو بھی انسان زندہ آباد، حسینیت زندہ آباد، یزیدیت مردہ آباد، یزیدیت مردہ آباد، آواز بلند صلوات۔ ٹھیک ہے، تو یہ امام حسین کے حوالے سے دو چار جملے جو جناب فاطمہ زہرا کے حوالے سے بھی سن لیجیے تاکہ میرا موضوع تشریح نہ رہ جائے۔ تو کیا کہا کہ ہماری عقلیں بھی جو ہے بیان نہیں کر سکتی، ہمارا علم نہیں ہے اتنا کہ ہم شہزادی کی فضیلتوں کو بیان کریں۔ کتنی باعظمت ذات ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، اب حدیث رسول سے اندازہ لگائیے، لولا علی، اگر علی نہ ہوتے، اب فضیلت کا اندازہ لگائیے، اگر علی نہ ہوتے لما کان لفاطمہ کفوا علی وجہ الارض۔ توجہ کیجئے، شہزادی کی فضیلت بیان کر کے لگا ہوں میں، جو میرا موضوع ہے اس پر آ گیا۔ کیا کہا رسول؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو زمین پر فاطمہ کا علی کے علاوہ کوئی کفو نہ ہوتا۔ کیا نہ ہوتا؟ کفو نہ ہوتا، یعنی ہم پلہ نہیں ہوتا، برابر نہیں ہوتا۔ ارے عزیزو سنیے، یہاں رسول نے جناب فاطمہ کے لیے کوئی فضیلت بیان نہیں کی ہے بلکہ ایک میزان بیان کر دی۔ ارے میرا جملہ ضائع نہ ہو جائے عزیزو، کیا ایک میزان بیان کی ہے کہ اگر فاطمہ کی عظمت کو دیکھنا ہے تو علی جیسی میزان کو دیکھ لو، پھر فاطمہ کی عظمت کا اندازہ ہو جائے گا۔ ایک صلوات اور پڑھیے محمد اب کیا کہا رسول کی حدیث ہے یہ، رسول اللہ کی حدیث کیا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا، یعنی ہم پلہ نہ ہوتا۔ اب میں سوال کو تھوڑا سا آگے بڑھا دوں، اگر آپ گھبرائیں نہ تو یہاں سے تھوڑا بات آگے بڑھ رہی ہے، یہیں سے اسی جملے سے بات بڑھ رہی ہے۔ بات کیسے بڑھ رہی ہے؟ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ زہرا کا کوئی ہم پلہ نہیں ہوتا، کفو نہیں ہوتا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ علی کون ہے؟ بھئی سوال تو یہ پیدا ہوگا نا، پہلے علی کو تو پہچان لیں، پھر اس کے بعد جو ہے جناب فاطمہ زہرا کی باری آئے گی نا کہ علی ہے کون، علی کو پہچاننا پڑے گا۔ تو اب اگر علی کو پہچانے تو ہم نے پھر حدیث رسول کا سہارا لیا۔ حدیث رسول نے ہمیں یہ بتایا، اے علی تجھے اللہ کے اور میرے علاوہ کسی نے
पहचाना ही नहीं। यह है हदीस रसूल। क्या कहा कि ऐ अली तुझे मेरे और अल्लाह के अलावा किसी ने पहचाना नहीं। अब ये मैंने पूरी हदीस नहीं पढ़ी, पूरी हदीस इस तरह से रसूल अकरम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ अली अल्लाह को तेरे और मेरे अलावा किसी ने नहीं पहचाना। तवज्जो कीजिए, तवज्जो, रसूल की हदीस पढ़ लो। क्या कहा कि ऐ अली अल्लाह को तेरे और मेरे अलावा किसी ने नहीं पहचाना। ऐ अली मुझे और अल्लाह को तेरे अलावा किसी ने नहीं पहचाना, और तुझे मेरे और अल्लाह के अलावा किसी ने नहीं पहचाना। तो अब अली की जात कोई मामूली जात नहीं है। रसूल की हदीस की रोशनी में अली की जात वो है कि जिसको या तो अल्लाह पहचानता है या उसका रसूल पहचानता है। सलवात भेज दीजिए, अज़मत आलम। ये है अली की जात, यही तो है ना। मोहम्मद बुलंदर तो ये है अली की जात कि जिसको या तो अल्लाह ने पहचाना या उसके रसूल ने पहचाना। अब जब ये तय हो जाए कि अली कौन है, तो फिर फातिमा के कफुए कौन? अली। अगर अली ना होते तो जनाब फातिमा जहरा का कोई हम पल्ला नहीं होता। तो अली कौन है पहले ये तय हो जाए। हम तो हदीसों की रोशनी में ही मौला के फजीलतें देख सकते हैं। हमारी इतनी सकत कहाँ है कि हम अली की फजीलतों को देख सकते हैं। हम तो हदीसों में और तारीखों में यही देखते हैं कि अली की जात वो है जिसे ऐनुल्लाह कहा गया, जिसे यदुल्लाह कहा गया, जिसे उज़ुल्लाह कहा गया, जिसे जम्बुल्लाह कहा गया, जिसे नफ्सुल्लाह कहा गया। अरे ये है अली की जात। अब जब अली की इतनी बड़ा मेयार है, इतनी फजीलतें हैं, तो अब अंदाजा लगाइए जो अली के हम पल्ला हो उसकी अजमत कितनी होगी, वो कितनी बाअज़मत खातून होगी। ना होता तो मैं ना आती कभी ज़मीन पर बतूल बनकर। तेरा एहसान है तू आया खुदा के दी का असूल बनकर। और एक एहसान मैं करूंगी वहाँ तू आए कबूल बनकर। मैं वादा करती हूँ जाते जाते अली से बिनते रसूल बनकर। उदास मत हो मैं जा रही हूँ, मैं तेरी हर आस भेज दूंगी। मैं अपने बाबा के पास जाकर वहाँ से अब्बास। सलवात पढ़ दीजिए आवाज़ है बुलंद। तो मौला कायनात के पहले अंदाजा लगाना पड़ेगा अली कौन है। रसूल कह रहे हैं कि अगर अली ना होते तो फातिमा जहरा का कोई कफू नहीं होता, यानी क्या है, हम पल्ला नहीं होता, कोई बराबर नहीं होता। अजीजों, कायनात में कोई भी बीवी अपने शौहर के बराबर नहीं है। है कोई बीवी? कोई बीवी भी कायनात में अपने शौहर के बराबर, अपने शौहर के बराबर कोई भी, कायनात, पूरी कायनात की बात मैं कर रहा हूँ, कायनात में कोई भी बीवी अपनी शौहर के बराबर नहीं है। सही है कि अल्लाह ने हुक्म दिया है अपनी बीवियों का एहतराम करो, उन्हें इज्जत दो, उन्हें एहतराम दो, लेकिन ये नहीं कहा कि ये बराबर है। बल्कि कुरान मजीद ने सूरह निसा की आयत नंबर 35 में क्या कहा? अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। जरा सी तवज्जो कीजिएगा, बात में खत्म की तरफ ले जा रहा हूँ। क्या कहा सूरह निसा में आयत नंबर 35 में? अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। कोई भी बीवी अपने शौहर के बराबर नहीं, कोई भी औरत अपने शौहर के हम पल्ला नहीं, क्योंकि कुरान भी कह रहा है कि मर्द जो है वो औरतों पर हाकिम है। जरा सा आइए मेरे साथ, मर्द जो है क्या है? औरतों के ऊपर हाकिम है। एक जुमला फिर दोहरा दूं इसे, कुरान का जुमला है, मर्द औरतों के ऊपर हाकिम है। भाई कुरान का फैसला तो ये है कि मर्द औरतों पे हाकिम है, लेकिन अब देखने में माशरे में ये आ रहा है कि कुरान के बरक्स काम चल रहा है। अब औरतें मर्दों पे हाकिम है। ये बड़ा हसास जुमला मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। अब औरतें मर्दों पे हाकिम है, तो मैं यहाँ एक ही जुमला कहता हूँ, कुरान कहता है कि मर्द औरतों पे हाकिम है, देखने में आता है औरतें मर्दों पे हाकिम है। तो मैं यही अर्ज करता हूँ इस माशरे के इस दर्द के ऊपर कि कभी भी औरत को अपने शौहर को अपना गुलाम नहीं बनाना चाहिए।
شادی شدہ وہ تو بولیے نا کہ کبھی بھی عورت کو اپنے شوہر کو اپنا غلام نہیں بنانا چاہیے بلکہ اپنا حاکم بنانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کو اپنا غلام بنا لیا تو غلام کی بیوی کہلائے گی، اور اگر بادشاہ بنا لیا تو بادشاہ کی بیوی کہلائے گی. صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ محمد کے. یہ یہاں آ گیا ذہن میں تو میں نے ایک پیغام آپ کو دے دیا. یہ پیغام ہے، اس کو آپ جو ہے آسانی میں مت دیجئے. یہ اس مجلس کا پیغام ہے. کیا کہا؟ الرجال قوامون علی النساء. مرد جو ہے عورتوں پر حاکم ہے. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے ہم پلہ نہیں ہے. کوئی عورت نہیں ہے. دست ادب جوڑ کے میں بارگاہ جناب خدیجہ میں بھی جا رہا ہوں. جناب خدیجہ، ان کا احترام، ان کی عزت، ہر طرح سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں. اور بھی ازواج رسول ہیں، اور بھی نبیوں کی بیویاں. آپ یہ بتائیے کہ کہیں ملا کہ کوئی ہم پلہ ہے؟ نہیں، کوئی ہم پلہ نہیں. رسول کی بیوی رسول کے ہم پلہ نہیں ہے نا، کوئی بیوی نہیں. اب اندازہ لگائیں آپ جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کا. یہ تو صرف جناب فاطمہ زہرا ہے جو اپنے شوہر کے ہم پلہ ہے، جناب فاطمہ زہرا کے علاوہ نہیں. اب تھوڑا سا ایک بات اور آگے بڑھاؤ اور ختم ہو رہی ہے بات. اب آپ اندازہ لگائیے شوہر کون ہے جناب فاطمہ زہرا کے؟ مولا علی. مولا علی کی کتنی فضیلتیں ہیں ہم تو شمار ہی نہیں کر سکتے. خود رسول نے کہا کہ اگر علی کی فضیلتیں شمار کرو گے نا تو شمار نہیں کر پاؤ گے. علی کی فضیلتوں کو صرف اللہ شمار کر سکتا ہے یا اس کے رسول بھی نہیں. حتیٰ کہ یہاں تک ہے ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا. یہ حدیث بھی میں نے جو ہے کیا پڑھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا. اب سنیے آگے تھوڑا. تو رسول نے کہہ دیا کہ فاطمہ کا کفو کون ہے؟ مولا علی ہے نا. اب مولا علی کی کتنی فضیلتیں ہیں؟ بہت فضیلتیں نا. ان سب فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت علی کی کیا؟ ماشاءاللہ. یہ تو کفو کی بات ہو رہی نا. آپ اندازے لگائیں. ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بس میری طرف متوجہ رہیے. علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے ساری فضیلتوں میں؟ اب جملہ سنیے. علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے علی کا علم. بھائی ابھی میں اس بات کو ثابت کروں گا اپنی. علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ علی کا علم. جتنی بھی فضیلتیں ہیں کہیں علی نے کسی بھی فضیلت کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیا. کسی بھی فضیلت کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیا نا. لیکن علی کی فضیلت جو علم ہے ایک ایسی فضیلت ہے جس کے لیے علی نے متعدد بار منبر پہ جا کے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. یعنی جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. تم مجھے کھو دو، میں نہیں کھویا جانے والا. تم مجھے نہ کھو دو. تو جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو. اب سب سے بڑی فضیلت کیا ہوئی علی کی؟ علم ہے نا. اور فاطمہ کون ہے؟ علی کی ہم پلہ. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ شہزادی فاطمہ کا بھی علم اتنا ہی ہونا چاہیے ہے نہیں بھائی. جب ہم پلہ ہیں، جب برابر ہیں، جب کفو ہیں، تو پھر علم بھی اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا علی کا علم ہے. اب سنیے یہاں سے شہزادی کی فضیلت سے آخری جملہ ہے اور پھر مسائل پڑھوں گا میں. کیا کہا؟ علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے علم. کیوں؟ اس لیے کہ علی نے یہ کہا کہ میں زمینوں کے راستے سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر بہت سے جو ہے نکات بھی نکل سکتے ہیں. بہت سے کہتے ہیں کہ کیسے کہہ دیا علی نے کہ وہ آسمانوں کو زیادہ جانتے، زمینوں کو جو ہے کیا سے زیادہ جو آسمانوں کو جانتے. تو شاید علی کا جواب آئے جو جہاں کا رہنے والا ہوتا ہے نا وہ وہاں کی چیزیں زیادہ جانتا ہے. سلمان بھیج دیجیے محمد علی محمد کے سے آئے وہاں کے راستے یہ جانتے ہیں نا. ہم گئے تھے پچھلے سال، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہاں کے راستے کیا ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا کہا جو جہاں کا ہے وہ وہاں کے راستے جانتا ہے. ٹھیک ہے. تو علی نے کہا کیا؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. جو کچھ پوچھنا بولو. تو سب سے بڑی فضیلت کیا ہوئی مولا کی؟ ٹھیک. اب جناب فاطمہ زہرا کو ہم پلہ ہونا چاہیے. جب کفو ہیں تو ہم پلہ ہونا چاہیے نا شہزادی فاطمہ زہرا کو. اب سنیے حدیث بیان کر رہا ہوں. ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا تعال یا ابو الحسن. کیا کہا؟ تعال یا ابو الحسن.
اے ابو الحسن، اے حسن کے باپ میرے پاس آؤ۔ اب یہ کہہ کر پھر کیا کہا؟ انی، جناب فاطمہ زہرا کے جملے پڑھا، انی عالمۃ، میں جاننے والی ہوں، ما کانا و ما یکون۔ ہم پلہ ہونا چاہیے نا مولا کائنات کے جناب فاطمہ زہرا کو، تو جبھی تو کفو ہے نا، جبھی تو برابری ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کیا کہتی؟ تعال یا ابو الحسن، اے ابو الحسن، اے علی میرے پاس آؤ، انی عالمۃ ما کانا و ما یکون، اے علی میں ہر اس چیز کو جانتی ہوں جو گزر گیا۔ جناب فاطمہ زہرا کہہ رہے میں ہر اس چیز کو جانتی ہوں جو گزر گیا، وما یکون، اور جو ہونے والا ہے، یعنی جو ہو چکا اسے بھی جانتی ہوں اور جو ہونے والا ہے اسے بھی جانتی ہوں، وما لا یکن، اور جو نہیں ہوگا اسے بھی جانتی ہوں۔ جیسے ہی جناب فاطمہ زہرا نے کہا، مولا کائنات رسول کی خدمت میں گئے اور جا کر کہا یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں کچھ سوال لے کر آیا ہوں۔ اب یہاں دو طرح کی روایتیں ہیں، ایک پڑھ دیتا ہوں ایک چھوڑ دیتا ہوں۔ جیسے ہی مولا کائنات نے رسول سے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ سوال لایا، تو اب رسول نے کہا علی میں بتاؤں یا تم بتاؤ گے؟ میں بتاؤں یا تم بتاؤ گے؟ بس دستے ادب جوڑ لیے مولا کائنات نے، بارگاہ رسالت میں ہے نا، علی بھی احترام سے بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، ایسے نہیں آتے، اس لیے کہ علی نے متعدد بار کہا میں رسول کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ، یعنی غلام کا ہے اپنے آپ کو۔ تو بارگاہ رسالت میں دستے ادب جوڑ کے کہا کہ اے اللہ کے حبیب آپ کے لسان مبارک سے تو اور اچھا لگے گا، آپ ہی بیان کیجئے۔ اب رسول نے کہا کہ تم اس لیے آئے ہو کہ میری بیٹی فاطمہ نے یہ کہا ہے کہ جو گزر چکا میں اسے بھی جانتی ہوں، جو آنے والا میں اسے بھی جانتی ہوں، جو نہیں ہوگا میں اسے بھی جانتی ہوں۔ تو ایک مرتبہ مولا کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا یہ صحیح ہے؟ اب دیکھیں یہ مت سمجھیے گا کہ کیا علی کو یقین نہیں تھا، اگر اب جملہ سن لیجیے، اگر علی رسول کے پاس نہ جاتے تو یہ حدیث نہ بنتی، وہ یہ کہیں اسی لیے تھے تاکہ حدیث بنے، حدیث بن کے ہم تک آئے، ہم شہزادی کی فضیلتوں کا اندازہ لگا سکے۔ اب جیسے ہی کہا مولا کائنات نے تو رسول اکرم نے کہا سنو اے علی سنو، میری بیٹی زمین پر رہ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتی ہے، صلوات بھیج دیجئے قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلی اللہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی عبادت کرو، نماز پڑھو اور قربانی کرو، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے میرے حبیب تمہارا دشمن ابتر ہے، تمہارا دشمن بے اولادہ ہے، لیکن تم جو ہے ہم نے کوثر عطا کر دیا، نسل کثیر عطا کر دی۔ یہ ہے شہزادی فاطمہ زہرا۔ انشاءاللہ کل بھی اسی سے آگے جو ہے ہماری گفتگو رہے گی شہزادی کے حوالے سے۔ میں چاہتا ہوں کہ موضوع سے ادھر ادھر بات نہ چلی جائے، شہزادی ہی تک جو ہے کیا ہے ہم اپنی کوشش کریں، کچھ باتیں بہت رہ گئی ابھی جو میں نے تلاش کی ہے، بہرحال کوشش کریں گے جیسے بھی ہو۔ تو آج جو ہے عزیزوں بس بغیر کسی تمہید کے محرم کی 7 تاریخ ہے، 7 محرم ہے آج عزیزو، 7 محرم وہ دن ہے جس دن حسین کے خیموں میں پانی ختم ہو گیا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ 4 محرم کو پانی بند ہو گیا تھا اور 7 محرم کو خیام حسینی میں پانی ختم ہو گیا تھا۔ عزیزو اندازہ کیجئے 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا، حسین کے بچے کتنے دن بھوکے اور پیاسے رہے؟ 3 دن تک حسین کے بچے بھوکے اور پیاسے رہے، 3 دن تک حسین کے خیموں سے الاتش کی صدائیں آنے لگی۔ عزیزو 8 کا دن آیا، الاتش کی صدائیں، 9 کا دن آیا، الاتش کی صدائیں ہیں، شب عاشور ہے، الاتش کی صدائیں ہیں، روز عاشورہ ہے، الاتش کی صدائیں ہیں۔ عزیزو روز عاشورہ
عاشور نمودار ہوئی، شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا، آذان علی اکبر سے اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوا، پھر شہادتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے تو کبھی انصار نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، کبھی اصحاب نے اپنی جانوں کے ہدیے پیش کیے۔ جب اصحاب اور انصار اپنی جانیں قربان کر سکے تو حسین کے عزیزوں کی باری آئی۔ اب جب عزیزوں کی باری آئی تو کبھی زینب کے لاڈلے ہاتھ جوڑ کر آ گئے، ارے کبھی ام فروہ کا لال قاسم ہاتھ جوڑ کر آ گیا، کبھی علی اکبر آ کر کھڑے ہو گئے، کبھی عباس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ارے حسین ہیں جنہوں نے اپنے پیش بہا قیمتی ہدیے اسلام پر قربان کر دیے۔ عزیزوں، ایک وقت ایسا آیا جب زینب کے لاڈلوں کے جنازے آ چکے، ایک مرتبہ ایک وقت ایسا آیا کہ جناب ام فروہ نے اپنے لال قاسم کو بلایا۔ ارے کون ہے یہ قاسم؟ پتہ ہے یہ 13 سال کا جوان یتیم حسن ہے، امام حسن کا بیٹا ہے یہ قاسم۔ یہ قاسم ہے جو بار بار اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر مولا امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں اے چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، اے چچا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے، اے چچا مجھے بھی اجازت دے دیجئے کہ میں آپ پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکوں۔ عزیزوں، روایت مقتل یہ بتاتے ہیں کہ حسین ہر مرتبہ قاسم کو گلے سے لگاتے تھے اور ایک ہی جملہ کہتے تھے، اے میرے لال قاسم میں تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ ارے تو میرے بھیا حسن کی نشانی ہے، ارے جب میں اپنے بھائی کی خوشبو سونگنا چاہتا ہوں، اے میرے لال قاسم میں تجھے سونگ لیتا ہوں، اے میرے لال قاسم میں کیسے اجازت دے دوں؟ عزیزوں، وقت گزرتا رہا، قاسم پریشان ہے، ام فروہ پریشان ہے۔ عزیزوں، بس میں ایک جملہ کہتا ہوں، جب مصائب ہونا یہ آخری راتوں میں تو آپ جتنا گریہ کر سکے گریہ کر لیں، اس لیے کہ اب زہرا کا لال چند راتوں کا مہمان رہ گیا ہے، پھر زہرا کا لال ہم سے جدا ہو جائے گا۔ بس عزیزوں، جناب قاسم ہے، پریشان ہے، کوئی رائے حل نظر نہیں آتی۔ بس ایک مرتبہ جناب قاسم ایک پشت خیمہ پر اپنے گھٹنوں پہ پیر رکھے ہوئے بیٹھے ہیں، اب سوچ رہے ہیں کہ کس طرح چچا سے اجازت لوں، کس طرح سے مقتل میں جاؤں۔ بس الغرض ایک مرتبہ جناب قاسم کے ذہن میں یہ آیا کہ بابا نے آخری وقت میرے بازو پہ تعویذ باندھا تھا اور تعویذ باندھتے وقت یہ کہا تھا، اے قاسم جب سب سے زیادہ برا وقت آئے، سب سے زیادہ سخت گھڑی آئے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ عزیزوں، قاسم نے سوچا کہ اب اس سے زیادہ سخت اور مشکل وقت کیا ہوگا۔ اب اپنے بازو پہ بندھا ہوا تعویذ کھولا، اب تعویذ کھول کے جیسے ہی پڑھا تو مقتل یہ لکھتا ہے کہ جناب قاسم جھومنے لگے، جناب قاسم خوش ہونے لگے اور فوراً خوش ہو کر اس تعویذ کو لے کر مولا کی خدمت میں پہنچے اور کہا، اے چچا مجھے اجازت دے دیجئے۔ میں امام نے کہا، میرے لال قاسم میں کیسے اجازت دے دوں؟ میں ایک مرتبہ جناب قاسم نے کہا، چچا کیا آپ بھی اجازت نہیں دیں گے؟ ارے وہ تعویذ حسین کے قریب کر دیا، حسین نے تعویذ کو دیکھا، ارے بھائی نے بھائی کی تحریر دیکھی، آنکھوں سے لگا لیا، بوسے دیے، اب جو پڑھا، ارے روایتیں بتاتی ہے قاسم کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ اب مقتل کا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، ارے مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ حسین جتنا قاسم کو گلے لگا کے روئے، کسی شہید کو گلے لگا کے نہ روئے، ارے اتنا روئے کہ دونوں چچا بھتیجے بے ہوش ہو گئے، ارے غشی کے عالم میں آ گئے۔ ایک وقت ایسا آیا حسین نے قاسم کو تیار کیا، ارے مقاتل لکھتے ہیں کوئی ذرا ایسی نہ تھی جو قاسم کے آ جاتی، اگر بغیر ذرا کے شہزادہ قاسم کو گھوڑے پہ سوار کرایا گیا۔ لیکن عزیزہ جزاک اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے امام سید شہداء کے۔ اب جملہ سن لیجئے، جب امام حسین نے جناب قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا ہے نا تو جناب قاسم کے کرتے کو گریبان کو چاک کر دیا، ارے چاک کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ ظالموں کو پتہ چل جائے کہ یہ آنے والا یتیم ہے، ارے اس
लाइट किसने खोली है? कासिम, लाइट बंद करवाना। लाइट किसने खोली है? लाइट हाँ वो तो करवा दो। लाइट बंद कर। मेरे बच्चे की आती है मेहंदी रन में देवा हसन की पुकारी बटन है, बटन।